ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، یہ المستدرک کی حدیث ہے، صحیح ہے اکارڈنگ ٹو علامہ البانی، اور علی رضی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مروی ہیں. علی رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah is astonished. اللہ کی astonishment یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اور اللہ کیسے اسٹانش ہوتا ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ متشابہات میں سے اللہ نوز بیسٹ. لیکن اللہ از اسٹانشڈ ایٹ اے سرونٹ، اللہ ایک انسان پر اسٹانش ہوتا ہے when he says there is no God but you, لا الہ الا انت, but I have wronged myself so forgive me, for none forgives sins but you. یہ ایک دعا ہے پوری، یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ پوری عربی میں جو ہے وہ دعا ہے. دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ There is no God but you, I have wronged myself so forgive me, for none forgives sins but you. اللہ اسٹانش کرتا ہے ایسے بندے پہ، اور اللہ کہتا ہے my servant acknowledges that he has a Lord who forgives and punishes. اللہ اینجلس کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور وہ رب جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک گناہ گاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ایک گناہ گار شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لاسٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا، اس کیمل پہ پانی بھی تھا، اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا، اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ، یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے. ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وصفہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں، تو اتنا گناہ گار ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے، یا اللہ تجھے رپلائی کریں، یا اللہ تیری آواز سنے. حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی ہے. حدیث تو کہہ رہی ہے کہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. اینڈ اٹ پرفیکٹلی میک سینس. میں ایک ٹیچر ہوں، آپ میں بھی شاید کوئی ٹیچر ہو. جب اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے لیتے رہیں، اے اسٹار لیتے رہیں، مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی، میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں. لیکن جب بیک بینچر اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں اسٹانش بھی ہوتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس. اوکے، تو یہ اسٹانشمنٹ کے بارے میں، اللہ کی اسٹانشمنٹ یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ رب اسٹانش ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا نا کہ ویریلی مائی کمپیشن اوور کمس مائی رائے. بے شک میری جو نرمی ہے یا میرا جو کمپیشن ہے، میری جو محبت ہے، میری جو مرسی ہے، وہ میرے غصے پر حاوی ہے، وہ میرے غضب پر حاوی ہے. اور ایسا ہی ہے، ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھ لیں، اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑ شروع کر دے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے، تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس زمین پر چل نہ سکے. لیکن کتنے چانسز دیتا ہے، کتنے چانسز دیتا ہے اللہ. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خالد بن ولید کو چانس دیا اللہ نے. ایک ٹائم پہ وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے ہی ٹائم پہ وہ ایک ایسے کمانڈر بنے کہ ان کے سیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا. حالانکہ ظاہر ہے ایٹ ون مومنٹ گناہ کر رہے ہیں، نبی کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے. بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. انسان خود دروازہ بند کرتا ہے، اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا. اوکے، سو اس کے بعد میں توبہ کی کنڈیشنز کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا. بہت ضروری ہے کہ چونکہ توبہ ایک بہترین عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. یہ ہمارے باپ کا عمل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جانیں کہ سنسیئر ریپینٹنس ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں. سنسیئر ریپینٹنس کی انشاءاللہ بات کر رہے ہیں. سن ڈیو ٹو ڈیزائر، ڈیزائر کی وجہ سے سن اور ایروگنس کی وجہ سے سن، یہ دو مختلف چیزیں، یہ سمجھ لیں. ابو نعیم رپورٹڈ، یہ حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے بہت زبردست، اس میں سلف کے واقعات موجود ہیں. ابو نعیم رپورٹڈ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سیڈ whoever commits a sin due to desire، جو بھی گناہ کرتا ہے خواہش کی وجہ سے. Verily whoever commits a sin due to desire we should hope for his repentance.
ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. کیوں؟ ویریلی ایڈم علیہ السلام disobeyed due to desire and he was forgiven. کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈیزائر کی وجہ سے، ڈیزائر تھی نا کہ اللہ نے منع کیا ٹری سے نہیں کھانا، سیلف کنٹرول ظاہرہ لوز ہو گیا فار واٹ ایور ریزن، اور ڈیزائر کی وجہ سے جو ہے یا کیوریوسٹی کی وجہ سے ہے گناہ کر بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سفیان ابن عیینہ نے کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے. بٹ if a sin is committed due to pride and arrogance, then fear that the perpetrator may be cursed. لیکن اگر کوئی شخص متکبر ہو کر، اور جیسے فرعون تھا، انا ربکم الاعلی، تکبر، ایک تو گناہ کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، تو یہ والا جو سن ہے اس کے بارے میں ہے کہ that person will be cursed. Verily Iblis disobeyed due to pride and he was cursed. انہوں نے کہا کتنا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا لیکن وہ گناہ ڈیزائر کی وجہ سے تھا، پھسل گئے. لیکن ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تکبر کی وجہ سے تھا، وہ پرائڈ کی وجہ سے تھا، تو وہ کرسڈ ہو گیا، اسی لیے ہم اسے رجیم کہتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو اس کو پہلی تو بات جج نہ کریں، کیونکہ وہ شخص سٹرگل کر رہا ہے. وہ کون سا پرائڈ میں کر رہا ہے؟ بہت سے ایسے گناہ ہیں، مسلمان تو پرائڈ میں نہیں کر سکتا. میں نے تو آج تک ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو گناہ کر کے جو ہے تکبر کرے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے نالج ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. بہت سے لوگ گناہ کر رہے ہیں، انہیں نالج ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے. ایسے بھی ویسے بہت کم ہے، لیکن میجورٹی لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ میں ملوث ہیں، وہ بیسیکلی ڈیزائر کی وجہ سے ملوث ہیں. اسپیشلی آج کے دور میں خواہش نفسی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی توبہ بالکل ہے. اللہ کے توبہ کے دروازے جو ہے بالکل کھلیں، اور 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ریپینٹنس کریں. ٹرو ریپینٹنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں چیپٹر 11 ورس 3 میں کہا کہ سیک دا فارگیونیس آف یور لارڈ اینڈ ٹرن ٹو ہم ود سنسیئر ریپینٹنس. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو. اب سنسیئر ریپینٹنس ہے کیا؟ اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کی چند ایک کنڈیشن اسکالر نے بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، امیجیٹ سیسیشن آف دا سن، کہ فوری اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا، ویٹ نہ کرنا. یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں، ٹرائی کریں اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں. جب آپ کو ریئلائز ہو گیا گناہ ہے، توبہ کی، اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت. نمبر 1. نمبر 2، ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، ندامت شو کرنا، ریگریٹ شو کرنا، لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. اوور پروکراسٹینیشن، اوور ندامت جو ہے وہ پروکراسٹینیشن کی طرف لے جاتی، پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا، ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا ہے کہ اس کی ول پاور کم ہوتی ہے، اور گناہ کا بہت تعلق ول پاور کے ساتھ. نادم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ول پاور ٹوٹے گی. ول پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا، شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا. بلکہ ڈیفنس میکانزمز ہمارے برین بناتا ہے، ہمارا برین بہت بلا قسم کے ڈیفنس میکانزم بناتا ہے گناہ کے لیے. بس ہمارے برین میں ظاہر ہے ہمارا ایک نفس ہے، نفس ہمارا، اس کے پاس پھر بہت زبردست ڈیفنس میکانزم ہوتے ہیں گناہ کرنے کے. ایک بہت بڑا ڈیفنس میکانزم یہ کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. یہ جو سینٹینس ہے نا، میں تو بچ ہی نہیں سکتا، یہ شیطانی سینٹینس ہے میرے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ ول پاور ماری گئی ہے اگلے کی، اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ آئی کین ناٹ لیو دس سن، میں تو بچ ہی نہیں سکتا. ان شارٹ وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے پہلے سے سینٹینس گھڑ لیا کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. تاکہ ظاہر ہے وہ کوگنیٹو ڈسوننس جو پیدا ہوتی ہے نا، ذہنی تذبذب، جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا، سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے. ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ کس لیے؟ ڈیفنس میکانزم ہے ٹو کام یور سیلف ڈاؤن. تو ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، نادم ہونا بہت ضروری.